ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں احساس ٹیلیتھون دیکھا جا رہا ہے، آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر اس وقت ہمیں براہ راست ملاحظہ کیا جا رہا ہے ARYQ ٹی وی پر اور ARY ڈیجیٹل ذوق اور ARY ڈیجیٹل USA میں، اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم دست بستہ یہ درخواست یا عاجزانہ گزارش آپ سے کر رہے ہیں کہ آگے آ کر بڑھ چڑھ کر اس ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو آپ کی مدد و معاونت کے منتظر ہیں، اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر رہتے ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نظر آتے ہیں، اور سفید پوش طبقہ وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، ایسا طبقہ کہ جو کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کی آمدنی ضرور کم ہے لیکن وہ خدا نخواستہ کسی سے مانگنے والے تو نہیں ہیں، تو یقین جانیے ان کی مالی مدد، ان کی معاونت کرنا، اس پر اللہ رب العالمین جتنا خوش ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین محترم ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بہترین نیکی ہے کہ اپنے ایسے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی ان عید کی خوشیوں میں، ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر رمضان المبارک کی خوشیوں میں انہیں یاد رکھا جائے۔ اور میں کچھ ڈیٹیلز یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب احساس ٹرسٹ نے یہ بات تحدیث نعمت کے لیے میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا آ رہا ہوں پچھلے کچھ ہفتوں سے، کچھ دنوں سے، کہ ہم یہ اہتمام پچھلے سالوں میں کیا کرتے تھے 125 افراد کے لیے، اور ماشاءاللہ اب دگنی تعداد ہو چکی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ 300 افراد کے لیے یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائی رمضان المبارک تک احساس ٹرسٹ کا دسترخوان افطار سجے گا، کہ جہاں پر 300 افراد بیٹھ کر روز اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کریں گے، اور اس رب کریم کی بارگاہ میں شکر گزاری کے کلمات ادا کریں گے، دعا کریں گے، اور وہ ایک ایک دعا میرا یقین کامل ہے کہ آپ کے حق میں اگر آپ احساس کا ساتھ اس اہم موقع پر دیتے ہیں تو یقین جانیے وہ ایک ایک دعا آپ کے حق میں ضرور قبول و مقبول ہوگی۔ زکوٰۃ الفطر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں تو 5 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں ادا کر سکتے ہیں اور 8 US ڈالرز میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فدیہ پر پرسن ادا کرنا چاہتے ہوں تو 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 240 US ڈالرز میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں ایک ماہ کے لیے تو 300 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 480 US ڈالرز میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ افطار جیسے عظیم کار خیر میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں تو آئیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے اور ہمیں ڈونیٹ کیجئے جسٹ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 240 US ڈالرز۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بالخصوص اس وقت جو کہ احساس کا ایم ہے اس وقت کہ ہم دسترخوان افطار کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن جو ہے وہ کلیکٹ کریں اور لوگوں کے لیے باوقار طریقے سے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر باوقار انداز سے عزت کے ساتھ انہیں افطاری پیش کریں آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے۔ سو کائنڈلی آگے آئیے اور کردار ادا کیجئے۔ یہ اماؤنٹ بھی بہت لیسٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس اماؤنٹ کو اپنے گھر میں بچوں کو کوکیز کے لیے دے دیا کرتے ہوں گے۔ آپ کی کنٹریز میں اس اماؤنٹ کی یقیناً اتنی بڑی ورتھ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور 240 US ڈالرز میں روزانہ 300 افراد افطاری کر سکتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور ساتھ ہی میں عرض کروں کہ اگر آپ عید کے موقع پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ بچے کہ جو آپ کے خونی رشتے سے ہیں، جو آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کے لیے تو آپ یقیناً یہ اہتمام کریں گے ہی۔ وہ نیکی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے کہ جو ایسی نیکی ہو کہ جس میں آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ آپ براہ راست کس شخص کی مدد کر رہے ہیں۔ احساس ٹرسٹ درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے، آپ کے ہاتھ سے لے کر ان مستحقین کے ہاتھ تک آپ کی دی ہوئی رقومات کو پہنچاتا ہے۔ اور عید کے موقع پر جب بچوں کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور یقین جانیے ماں باپ تو ہر موقع پر قربانی دیتے ہیں لیکن بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ بچوں کی جو بیسک جو نیڈز ہیں اس میں کپڑے ہیں، اچھی افطاری ہے، عید کے موقع پر انواع و اقسام کے کھانے ہیں اور گفٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جس کے بچے ہیں وہ جانتا ہے اچھی طرح
کہ بچوں کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں خاص طور پر ان مواقع پر. تو ان کی خواہشات کہ جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں تو انہیں بھی اپنا بچہ محسوس کیجئے گا اور ان کے لیے آگے آ کر اپنا کردار ادا کیجئے. 75 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں آپ بچوں کو عیدی دے سکتے ہیں اور 95 US ڈالرز میں آپ بچوں کے لیے عیدی کے سامان کو سبمٹ کروائیے. راشن پیکج اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہو کہ جس میں 4 سے 6 افراد ایک خاندان کہ جو اس راشن کو استعمال کرتا ہے اور یہ اتنا وافر ہوتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے ایک خاندان کے لیے کافی ہوتا ہے ماشاءاللہ, کہ جس میں آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, پتی ہے, دودھ ہے, خشک اور دیگر ضروریات کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. 85 گریٹ برٹن پاؤنڈز اینڈ 95 US ڈالرز میں آپ اس راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں احساس ٹرسٹ کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ انیشیٹو اور ایک میں سمجھتا ہوں لائق تحسین اس وقت احساس کا یہ کردار ہے کہ احساس اپنے افغانی بہن بھائیوں کے لیے بھی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین پر پاکستان سے اپنے بڑے بھائی ہونے کا جو ایک رشتہ ہے افغانستان کا, اسے احساس ٹرسٹ اس طور پر بڑے بھائی کے کردار کو نبھا رہا ہے اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں ان کے لیے 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں اور 200 US ڈالرز میں آپ ایک راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 200 US ڈالرز میں آپ ایک راشن پیکج اپنے افغانی بہن بھائیوں کے لیے تیار کروا سکتے ہیں. اگر آپ بلڈ اے ماسک یعنی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں جو کہ آپ کے شفاف پیسے سے, نان زکوٰۃ فنڈ سے, جو آپ کا اپنا ذاتی استعمال کا پیسہ ہے, اس پیسے سے اگر آپ مسجد کی تعمیر عمل میں لانا چاہتے ہوں 7500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز میں ایک عالیشان مسجد کا قیام احساس ٹرسٹ اپنے ماہرین, اپنے انجینئرز, ٹیکنیشنز کے ساتھ مل کر عمل میں لائے گا. ہمیں صرف آپ کا اماؤنٹ درکار ہے 7500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز. یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے ناظرین گرامی. دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد مساجد کا قیام جب عمل میں آتا ہے تو مسلمان مسجد اس لیے بناتا ہے کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے تو پھر تا قیامت وہاں پر اذانیں گونجیں, تا قیامت وہاں پر نماز پڑھی جائے. اور جب آپ مسجد کے قیام کے لیے اپنی رقم کو خرچ کریں گے تو سوچئے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد تو یہاں المیہ یہ ہے کہ سگے خونی رشتے بھی فراموش کر دیتے ہیں. کچھ سال لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں, پھر آپ کی قبر کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو کہ جو دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے بہترین توشہ ثابت ہو تو مسجد کے قیام کے لیے اپنا کار خیر شامل فرمائیے. 7500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز میں. اسمال ہینڈ پمپ لگوائیے 235 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں. بگ ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں 550 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں. واٹر ویل لگوا سکتے ہیں آپ 695 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 945 US ڈالرز میں. لارج واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہو تو 2135 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 3050 US ڈالرز میں. آپ نے یہ ڈسکرپشنز ملاحظہ فرمائی, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی نظر رکھیے, وہاں پر بھی یہ تمام اماؤنٹس آویزاں ہیں. سو کائنڈلی آگے آ کر اپنا کردار ادا کیجئے. اور یہ مناظر اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندگان کس طرح سے صاف و شفاف طریقے کے ساتھ, باوقار انداز کے ساتھ, اور احساس کے یہ نمائندگان جو کہ احساس کی ٹی شرٹس میں موجود ہیں اور اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. یہ سارا کام صریحتاً اخلاص پر مبنی ہے اور یقین جانیے کہ دنیاوی منفعت یہاں پیش نظر کسی کے بھی نہیں ہے. احساس ٹرسٹ کے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم پر آنے والے تمام مہمانان گرامی بھی یقیناً خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں. میں وقت کیونکہ کافی لے چکا ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ. علامہ صاحب کی جانب آتا ہوں اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں خدمت انسانیت کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو بالخصوص یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ خدمت کے کئی گوشے ہیں, کھانا کھلانا, زکوٰۃ دینا, فدیہ دینا. آپ کیا کہیں گے کہ زکوٰۃ کی اس وقت اس موقع پر کیا اہمیت ہے, خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں ہی جب زکوٰۃ کا تقاضا
مخیر ذات سے کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور زکوٰۃ جب دی جا رہی ہو تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کس کو دینی چاہیے اور کس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس بات کا احساس کیسے ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں چل رہا ہے تو اس لیے میں اس کو اس انداز میں بیان کروں گا کہ جس شخص کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اماؤنٹ ہو، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اماؤنٹ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ جو ہے 40% ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنے گی، یعنی 2.5% مال کا۔ جی 2.5% مال کا جو ہے نا یہ زکوٰۃ جو ہے بنتی ہے۔ صحیح۔ اور جو ہے زکوٰۃ جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے اس لیے پسند کیا جاتا ہے، جس طرح پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا وقت بریک سے پہلے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو اجر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ جی تو اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دیں تاکہ زیادہ ثواب حاصل کریں۔ صحیح۔ حالانکہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اچھا حضرت، میں ساتھ ہی عرض کرنا چاہوں گا، سال میں کسی اور ماہ میں بھی ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، یعنی آپ کا جو مال ہے، آپ کی جو اماؤنٹ ہے، اس پہ سال گزر گیا تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ان عبادات میں سے ہے کہ فرض ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کے مال کو سال ہوگا جون میں جا کے یا جولائی میں جا کے، لیکن وہ چاہتا ہے ابھی زکوٰۃ دے رمضان مبارک آ رہا ہے، تو وہ پہلے بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس میں اجر اور ثواب جو ہے زیادہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کا جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اس مال میں سے، تو فرمایا فبشرھم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ صحیح۔ اور وہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ یوم یحما بہا، فرمایا اس دن دردناک عذاب ہوگا جب یہ سونا چاندی، یہ مال، یہ جو ہے نا سیخوں میں بدل دیا جائے گا اور ان کو جلتے ہوئے انگاروں میں بدلا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ان کے چہرے، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جسے تم جمع کرتے رہے۔ تو مال و دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن جمع کرنا اور اس سے اللہ کے حقوق نہ ادا کرنا یہ برا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیں مالدار ہونے کے باوجود ان کے مال سے جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، نعمتیں جو ہیں وہ ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بعض اوقات مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں کیونکہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ جو ہے، ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بڑا اہم موضوع چھیڑا، زکوٰۃ جو ہے یہ آپ جو ہے اپنے جو اوپر والے رشتے ہیں، یعنی والد ہو گیا، دادا ہو گیا، اسی طرح جو نیچے والے اپنے رشتے ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، نواسا، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے آپ کا جو قریبی رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دیں، ورنہ جس طرح ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں، اور یقیناً جو ہے تفتیش کر کے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، اور اسی طرح کچھ نسبتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، ان باتوں کا بھی ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔
اور زکوٰۃ جو ہے یاد رکھیں یہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی پاسداری ضروری ہے، اور خاص طور پہ وہ حضرات جو کاروباری ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال تجارت جو ہے وہ جس صورت میں بھی ہو، مال تجارت پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے۔ سال گزرنے کے بعد جو تاجر حضرات ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان کو ضرور دینی چاہیے۔ اب معاملہ ہے یہی، جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو کاشتکار ہیں وہ عشر نہیں دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں کہ یا تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، ہوتی ہیں تو پھر وہ طوفانی ہو جاتی ہیں، یا تو برکت ہوتی نہیں ہے، مال آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا ہمیں وبال کی صورت میں وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا اور وبال بن جاتا ہے۔ بعض اوقات مال وبال جان بن جاتا ہے، اور مال ہونے کے باوجود لوگوں کو سکون نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا آسائشیں میسر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کا حق ادا نہ کرے اور پھر وہ کہے کہ وہ سکون میں بھی آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہم یہاں پر اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اور احساس کی صدا پر، صدائے احساس پر لبیک کہتے ہوئے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس بات کی بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا رہے ہیں۔ سید عبد القدیر صاحب اور شہناز قدیر صاحبہ نے اپنے ڈونیشنز کو احساس کے کنٹرول روم میں کال کر کے سبمٹ کروا دیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں احساس ٹیلیتھون کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ہی احباب کی جانب سے آپ کا، احساس کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا، کہ آپ نے ہماری صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ در حقیقت اللہ کے بندوں کا احساس کرنا ہی زندگی ہے، اور اس کا احسان، اس کا بدلہ آپ کو اللہ رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، اور وہ نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور علامہ صاحب سید عبد القدیر صاحب کے لیے دعائے صحت فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے بار الہ، ہمارے سید عبد القدیر صاحب نے اس کار خیر میں حصہ ملایا، اے اللہ انہیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مکمل صحتیابی عطا فرما، ان کے گھروں میں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرما، اور ان کے رزق میں، جان میں، مال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، اور جو بھی احباب اس احساس پروگرام کے تحت ڈونیشن کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کے تسلسل کو مزید آگے بڑھائیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اب سے چند ایام کے بعد ہم وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ کا اچھا خیر مقدم کرنے کی اور پھر اسے اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی زائد بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اپنے بندوں پر ایسے برستی ہیں کہ یوں کہیے کہ چھما چھم برس رہی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کتنا ہی یوں کہہ لیجئے کہ مالی اعتبار سے پسماندہ شخص ہو، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کھانے کے لیے نہیں ملا۔ کتنی ہی مہنگائی ہو، کتنے ہی معاملات خراب ہو جائیں معاشی طور پر، کاروبار نہ ہو، اگر کسی کا روزگار نہ لگا ہوا ہو، بے روزگار شخص ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین اسے ماہ رمضان میں اپنی ان نعمتوں سے ضرور سرفراز فرماتا ہے جو سارا سال بھی لوگ نہیں کھا رہے ہوتے، وہ دسترخوان پر موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور پھر مخیر حضرات کا اس موقع پر آگے آنا یقیناً یہ ایک لائق ستائش کام ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کروانا، جس کے حوالے سے احساس ٹرسٹ بھی لوگوں کو صدا دے رہا ہے، کیا کہیں گے کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے افطار کے حوالے سے لوگوں کو کروانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عدنان بھائی، جیسا کہ آپ نے ماہ رمضان میں نیکیوں میں کتنا گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور افطاری کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا اس حوالے سے میں حدیث پاک پیش کروں گا۔
محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، سبحان اللہ. اور اس سے قبل حضور نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشرۃ الى امثالها الى 700 ضعف. کیا حضور نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا سبحان ہے، اللہ، حتیٰ کہ سبحان ایک نیکی کا ثواب حضور نے فرمایا 10 گنا، بلکہ یہاں تک کہ 700 گنا اضافہ کر دیا سبحان جاتا ہے. اللہ. کیا کہنا کیا. اور پھر آگے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں، ان میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. یعنی رب تعالیٰ کا دیدار بغیر صورت، بغیر کیفیت اور بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی مثال کے وہ رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا. تو ماہ رمضان میں ایک نیکی کا گناہ، ایک نیکی کا ثواب تو بہت زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے. اور افطار کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما على طعام من حلال وشراب صلت علیہ الملائکۃ فی 10 ساعات رمضان وصلى علیہ جبریل علیہ السلام فی لیلۃ القدر. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مال حلال سے، یعنی حلال کھانا حلال پینا ہو، اس سے کسی روزے دار کو افطار کروا دے تو میرے کریم آقا نے کیا خوب فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ استغفار کرتے سبحان ہیں. اللہ، اور آگے میرے کریم آقا نے کیا خوب فرمایا. حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، تو اس مقدس رات میں حضرت جبریل امین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا تو ہمیں اس ماہ رمضان میں افطاری کروانی چاہیے، اور مختلف اور متعدد احادیث کریمہ افطاری کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب، اور ہم مزید بھی علماء کرام کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. میرے ساتھ میرے دائیں جانب موجود ہیں معروف ثنا خان مصطفیٰ، بہت ہی خوش آواز خوشگلو ثنا خان، اور انتخاب کلام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منفرد ثنا خان جناب محمد عمران نقشبندی صاحب. بسم اللہ. کیا بتاؤں یہ راز کیا ہوں میں، کیا بتاؤں یہ راز کیا کیا بتاؤں یہ راز کیا ہوں میں، کیا بتاؤں یہ راز کیا ہوں میں، خاک دہلیز مصطفیٰ ہوں میں، خاک دہلیز مصطفیٰ
حق کا لاج رکھ لیجے آپ کا میں لاج رکھ لیجے آپ کا میں اور روضہ مصطفیٰ کا کیا کہنا روضہ مصطفیٰ کا کیا کہنا جیسے جنت میں آ گیا میں جیسے جنت میں آ گیا میں اور میں کہاں اور در رسول کہاں میں کہاں اور در رسول کہاں میں کہاں اور در رسول کہاں سو رہا ہوں کہ جاگتا میں سو رہا ہوں کہ جاگتا میں ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے ان سے مصروف التجا میں ان سے مصروف التجا ہوں میں آپ مولا کل ہے داتا ہے آپ مولا کل ہے داتا ہے میرا کیا پوچھنا گدا ہوں میں میرا کیا پوچھنا گدا ہوں میں اور اس نعت کا بہت خوبصورت مصرع کہ میری جھولی حضور بھر دیجئے میری جھولی حضور بھر دیجئے دولت درد مانگتا ہوں میں دولت درد مانگتا ہوں میں کیا بتاؤں یہ راز کیا ہوں میں
کیا بتاؤں کہ کیا راز کیا ہوں میں. واہ واہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انتخاب کلام، اور ماشاءاللہ اپنے انتخاب کلام کے حوالے سے محمد عمران علی نقشبندی صاحب ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. اور ایک ایک مصرع میں سمجھتا ہوں کہ اگر صاحبان ذوق ہوں، سننے والے اچھے ہوں، کہ جو کلام کو سمجھتے ہوں اور مصرے کو جانتے ہوں کہ کیسے مصرع مکمل ہوتا ہے اور کیسے وہ اثر کرتا ہے دلوں پر، تو یقیناً آپ محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. سید اطہر علی کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ مجھے حاصل یہ عزت ہو گئی ہے، مجھے حاصل یہ عزت ہو گئی ہے کہ مدینے کی زیارت ہو گئی ہے. مجھے حاصل یہ عزت ہو گئی ہے کہ مدینے کی زیارت ہو گئی ہے. یکا یک ہو گیا ہوں معتبر میں، یکا یک ہو گیا ہوں معتبر میں. مجھے خود سے محبت ہو گئی ہے، مجھے خود سے محبت ہو گئی ہے. یکا یک ہو گیا ہوں معتبر میں، مجھے خود سے محبت ہو گئی ہے. میں گل نعتوں کے ہر سو بانٹتا ہوں، میں گل نعتوں کے ہر سو بانٹتا ہوں. یہی میری تجارت ہو گئی ہے، یہی میری تجارت ہو گئی ہے. اور اگر دل میں نہیں ہے وہ سمجھ لے، اگر دل میں نہیں ہے وہ سمجھ لے. امانت میں خیانت ہو گئی ہے، اگر دل میں نہیں ہے وہ سمجھ لے. امانت میں خیانت ہو گئی ہے. اور تو لکھ اطہر نبی کی نعتیں، تو لکھ اطہر نبی کی نعتیں. تجھے ان کی اجازت ہو گئی ہے، تجھے ان کی اجازت ہو گئی ہے. مجھے حاصل یہ عزت ہو گئی ہے کہ مدینے کی زیارت ہو گئی ہے. یکا یک ہو گیا ہوں معتبر میں، مجھے خود سے محبت ہو گئی ہے. ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹیلی تھون، اور ہم اس وقت 10 بستہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، کائنڈلی آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم بالکل قریب تر ہیں ماہ رمضان المبارک سے، کہ جس ماہ میں بہت ہی معمولی نیکی کا ثواب بھی 70 گنا اور اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. رب کریم کی انوار و تجلیات چھما چھم اپنے بندوں پر برسا کرتی ہیں، اور ہم اس موقع پر جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہوں اس ماہ مبارک سے، وہ کسی بھی طور پر ہو سکتا ہے، عبادات سے اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے. تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں وہاں سے رزق بھی عطا فرمائے گا کہ جہاں جہاں ہمارا گمان نہیں جاتا ہے. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج بھی ہوگا، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا اہتمام بھی ہوگا. تو یقین جانیے کہ ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس موقع پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیے اور کچھ اپنی حیثیت سے جو آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ ہو، ایک اماؤنٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہو کہ اتنا تو کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ وقت ایسا ہے اور اس وقت کی نزاکت کچھ ایسی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر، وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. اور احساس کا یہی پیغام ہے کہ جس پر ہمیں آپ کی صدائے لبیک چاہیے. میں چاہوں گا آخر میں علماء اکرام مختصر اپنا پیغام دیں، اور احساس سے کردار کے حوالے سے میں چاہوں گا علامہ احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت یہ ضرور فرمائیے گا. احساس سے خدمات کے جتنے گوشے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ اس دور میں کہ جو پرفتن دور ہے، مادی ضروریات سے لبریز دور ہے، اس دور میں لوگوں کے لیے آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا احساس ٹرسٹ جیسے ادارے کا میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک لائق تحسین کام ہے. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور ابتلا ہے، آزمائش کا دور ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کو ویسے بھی آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی کو غربت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیماری دے کے، کسی کو صحت دے کے.
اس دور میں احساس ٹرسٹ جو ہے یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا میں ہمیں بھی جو ہے یقیناً شامل ہونا چاہیے کہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، یعنی صرف احساس کا کام کھانا کھلانا نہیں ہے، صرف احساس کا کام مسجد بنانا نہیں ہے، یعنی مختلف شعبہ جات میں مسجدیں بنانا بھی شامل ہے، کھانا کھلانا بھی شامل ہے، اور ہینڈ دیگر پمپس جو ہیں ضروریات، کے، پانی جی ہاں، کی ضروریات جی اور صحت کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، مختلف ضروریات کے حوالے سے احساس ماشاءاللہ بہترین اور منظم انداز میں جی کام کر رہا ہے، اور ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے۔ ویسے بھی رمضان المبارک جو ہے اس کی آمد قریب ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے دو کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے جذبات و احساس رکھتا ہے، جی اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتی ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی مدد کرتا رہتی ہے۔ جب تک بندہ جو ہے اللہ کے بندوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گا۔ تو یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے۔ وہ میاں محمد بخش نے کہا تھا، جیون جیون جھوٹا نعرہ، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالو لکھ لکھ سونے خاک اندر جا سکتے۔ ہم سے بڑی بڑی طاقتوں والے بڑے بڑے خوبصورت جو ہے چلے گئے، ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، جب نمبر آئے گا چلے جائیں گے۔ اگلا جہان اسی کے لیے اچھا ہے جس نے اس جہان سے اگلے جہان کے لیے کچھ جمع کروایا۔ جس طرح المختصر وہ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کے آئے کہ فلاں آدمی جو ہے نا دھڑا دھڑ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جا رہا ہے، مال خرچ کیا جا رہا ہے، نہ اپنی فکر کر رہا ہے نہ اپنے گھر والوں کی فکر کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، پوچھا کہ تو اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی، حضرت اگر کوئی شخص پہلے مدینے رہتا ہو پھر اس نے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا مال مدینے چھوڑے گا یا ساتھ لے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ساتھ لے جائے گا۔ تو اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں نے بھی یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان جانا ہے، میں نے اگلے جہان شفٹ ہونا ہے، اس لیے میں اپنا مال وہاں جمع کرا رہا ہوں۔ تو اس نیت سے، اس انداز سے ہمیں بھی آگے بڑھ کے جو ہے اللہ کی مخلوق کی جو ہے نا مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منی نورانی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ آخر میں چاہوں گا ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب آج کی اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حضرت، آپ کیسے دیکھتے ہیں احساسی خدمات کو، اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ڈونرز کو کہ کس طور پر کتنی ضرورت ہے اس وقت لوگوں کے لیے مالی مدد و معاونت کی؟ الحمدللہ عدنان بھائی، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ احساس ویلفیئر کے تحت مختلف امور خیر میں بڑے منظم انداز میں جو ورک کیا جا رہا ہے، الحمدللہ صد لائق تحسین ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کو شہر الصبر والمواسات بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ صبر ہے یہ، یعنی اس میں کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبر کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز مواسات کا لفظ آیا، مواسات کا معنی ہے ہمدردی، غمخواری۔ تو یہ مہینہ غمخواری اور ہمدردی، اور آپ کے ٹرسٹ کا نام ہی احساس ہے، تو کیا ہی خوب ہے کہ یہ ماہ جہاں ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، وہاں چونکہ احساس کے تحت ہینڈ پمپس، یوں ہی مساجد کی تعمیر، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو یہ میں ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ جہاں احساس پروگرام کے تحت مختلف امور خیر میں ورک کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے علماء اکرام نے اپنا پیغام بھی دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچایا، اور آپ سے یہی درخواست ہے ہماری کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے۔ یقین جانیے کہ انسان اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بحیثیت انسان ہم پر یہ فرض ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کریں۔ اسلام اپنے ماننے والوں، اپنے پیرووں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں کسی بھی ایک شخص پر اس کے اوپر مذہبی اعتبار سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہیں معاشرتی اعتبار سے بھی اس پر کئی طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کے بندوں پر خدا ترسی
اور اللہ کے بندوں کی کفالت، اور جو میں بار بار عرض کرتا ہوں الخلق عیال اللہ کا جو شاندار تصور ہمیں دیا گیا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے کنبے کے لیے مدد اور معاونت کو پیش کرتا ہے، یقین جانیے کہ اس شخص کو آپ نے بھی کبھی تنگ دست نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب و کامران رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی انہیں بہترین اس کے حوالے سے اجر اور اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو آپ کی نیکی ہے، اس کا بہترین اجر اور ثواب آپ کو عطا ہوتا ہے۔ انسان یقیناً شمار نہیں کر سکتا اور کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میرا کار خیر جو میں نے کیا ہے وہ قبول و مقبول ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے خیر و شر کو وہ رب عالمین تولتا ہے، دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ کار خیر کیجئے، احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے، اور اس موقع پر کیونکہ اب ماہ رمضان المبارک میں ہم عنقریب داخل ہونے والے ہیں، تو ایسی بے شمار نیکیاں آپ کے حصے میں آ سکتی ہیں کہ جو آپ کے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سرمایہ اور توشہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ خدمت خلق میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ضرورت بھی ہے، اور عصر حاضر میں محبت و اخوت، رواداری اور آپسی بھائی چارے کے لیے یہ ازحد ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، معاشرتی امن و سکون کے لیے ضروری ہے، اور آپ جتنا آگے بڑھ چڑھ کر خدمت خلق کر سکیں، کیونکہ اسلام نے اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے یہ تعلیمات دی ہیں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا کس طور پر خیال رکھنا ہے، اور آپ یقیناً اس بات سے یقیناً آگاہ ہوں گے کہ وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عز و نیاز اس طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے رب کعبہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس طور پر بھی اس کے لیے اپنے بہترین انعامات و اکرامات اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اگر وہ خدمت خلق کے کاموں میں اپنا کام، اپنا توشہ، اپنا کار خیر شامل کرتا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، تو رب العالمین اس طور پر بھی اس کے لیے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں آج کی اس نشست خاص سے احساس ٹیلی تھون کے اس پلیٹ فارم سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے مہمانان گرامی کو شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما رہے، حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب تشریف فرما رہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی محمد جناب عمران نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انتخاب کلام آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و کامران فرمائے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لانے پر۔ آخر میں ہم آپ کی آواز میں چند اشعار نعت رسول مقبول کے شامل کریں گے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، احساس کیجئے، احساس کے ساتھ رہیے، احساس ابھی باقی ہے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا
میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، کیوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یا رسول اللہ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔